السلام علیکم ناظرین، استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل اردو پوائنٹ آفیشیل پر وسیم رضوی کے 26 آیت پر کیے ہوئے اعتراض کے جوابات کا یہ دوسرا پارٹ ہے۔ اس سے پہلے والے پارٹ میں ہم نے 2 آیت کا جواب آپ حضرات کے سامنے رکھا تھا۔ اب آئیے چلتے ہیں تیسری آیت کی طرف جس پر وسیم رضوی نے اعتراض کیا ہے۔ وہ تیسری آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 ہے۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، آخر تک یہی آیت ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو، جہاں بھی پاؤ ان کو پکڑو، گھیرو، ان کی گھات لگا کر بیٹھو۔ اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے لگیں یا زکوٰۃ دینے لگیں تو ان کو چھوڑ دو، بے شک اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کو ذکر کرنے کے بعد وسیم رضوی یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ آیت بھی آتنکواد کو بڑھاوا دیتی ہے۔ اس آیت کے اندر بھی مشرکین کو، کافروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کرنے کا حکم ہے، تو یہ آیت دہشت گرد پیدا کرتی ہے۔ اس کا جواب ہم یہی دیں گے کہ وسیم رضوی کے دماغ میں اس آیت کا مطلب گھسا نہیں ہے، کیونکہ اندھ بھکتوں کے دماغ میں گوبر ہوتا ہے اور گوبر کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اس لیے وہ ان آیت کا مطلب کیا سمجھیں گے۔ یہ آیت تمام مشرکین اور کافروں کے بارے میں نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ آیت تمام مشرکین اور کافروں کے بارے میں ہوتی تو وسیم رضوی تیرا قتل سب سے پہلے ہونا چاہیے، کیونکہ تو سب سے بڑا کافر، سب سے بڑا مشرک اور تجھ سے بڑا کافر کوئی نہیں ہے۔ ہر آیت کا اگر پس منظر اور اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے تو اس آیت کے مطلب کو سمجھنا انتہائی آسان ہوتا ہے۔ اس آیت کا بھی ایک پس منظر ہے۔ یہ آیت ان مشرکین کے لیے تھی، ان کافروں کے لیے تھی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا 10 سال تک کا، کہ ہم آپ سے اور آپ کے جو حلیف ہوں گے، آپ کے جو قبیلے ہوں گے، جو قبیلے آپ کے صلح میں ہوں گے، ان سے ہم جنگ نہیں کریں گے 10 سال تک۔ ابھی 1 سال بھی نہیں گزری تھی کہ ہوا یوں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قبیلہ تھا حلیف بنو خزاعہ، اس پر حملہ کیا اور ان کو بے دردی سے قتل کیا، جن میں ان کافروں نے پوری مدد کی اور ان قتل میں ان کے شریک رہے۔ اسی طریقے سے حرم کا علاقہ جس میں قتل کرنا یہ کافر لوگ بھی جائز نہیں سمجھتے تھے، اس علاقے میں بھی انہوں نے بے دردی سے بنو خزاعہ کے لوگوں کو قتل کیا، جس کی وجہ سے جو معاہدہ طے ہوا تھا 10 سال کا جنگ بندی کا، وہ معاہدہ ٹوٹ گیا۔ اور اس سے پہلے بھی انہوں نے مسلمانوں پر بے انتہا ظلم ڈھائے تھے اور مسلمانوں کو طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، چنانچہ مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کے بعد 3 جنگیں بھی ان پر مسلط کی تھیں، اور جو بیچارے مکے میں رہ گئے تھے لوگ ان کو بے دردی سے قتل کرتے تھے، چنانچہ خبیب رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ان کو بے دردی سے انہوں نے قتل کیا تھا۔ تو ان تمام ظلموں کے بعد اور اس معاہدے کے ٹوٹنے کے بعد یہ پتہ چل گیا یہ کافر لوگ اب ہرگز باز آنے والے نہیں ہیں، یہ اب سمجھ نہیں رکھتے ہیں، ان کا ایک ہی علاج ہے، ان کو پکڑو، ان کو قتل کرو۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے بارے میں حکم نازل ہوا ہے کہ اب یہ باز نہیں آئیں گے، اب بہت ہو گیا، چنانچہ ان کو پکڑو اور ان کو قتل کرو، اور ان کو قتل کر کے ظلم کو روکو جو ظلم مسلمانوں پر اور دوسرے قبیلوں پر ہو رہا ہے۔ چنانچہ اسی سورہ توبہ کی آیت نمبر 13 جب آپ دیکھیں گے کہ الا تقاتلون قوم نکثوا ایمانہم، تو یہ پوری آیت اگر آپ دیکھیں گے جس کا ترجمہ ہے کیا تم ایسے لوگوں سے قتال نہیں کرو گے جنہوں نے اپنے عہد توڑ دیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کرنے کی ٹھان لی اور انہوں نے تمہارے مقابلے میں خود ہی پہل کی۔ تو یہ آیت نمبر 13 اس بات کو بتلاتی ہے کہ یہ پوری سورہ توبہ پچھلی آیات انہی لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کرنے کی ٹھان لی تھی اور جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے معاہدے کو توڑ دیا تھا۔ چنانچہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی میں یہی لکھا ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیا۔ تو یہ بات واضح ہو گئی، یہ آیت تمام مشرکین کے بارے میں نہیں ہے، جیسے کہ وسیم رضوی کہتا ہے اگر یہ تمام مشرکین کے بارے میں ہوتی تو خون خرابہ دنیا میں ہوتا۔ یہ انہی لوگوں کے بارے میں تھی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے معاہدے کو توڑ دیا تھا اور اس کے بعد ظلم پر اتر آئے تھے۔ اب چوتھی آیت جس پر وسیم رضوی نے اعتراض کیا ہے وہ اسی سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 ہے۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین۔
اس کا ترجمہ ہے ان سے قتال کرو، یعنی کافروں سے قتال کرو، اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے ہاتھوں سزا دے گا اور ان کو رسوا کرے گا، تمہاری ان کے مقابلے میں مدد کرے گا اور مسلمانوں کے دلوں کو ٹھنڈا کرے گا۔ امام التفسیر علامہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ آیت بھی انہی کافروں کے بارے میں ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے معاہدے کو توڑ دیا تھا، انہی کافروں کے بارے میں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کا جو قبیلہ حلیف بنو خزاعہ تھا، بنو خزاعہ یہ بھی کافر تھا، معاہدے میں یہ طے ہوا تھا کہ جو قبیلے آپ کے حلیف بنیں گے ہم ان سے بھی جنگ نہیں کریں گے، اور جو قبیلے ہمارے حلیف بنیں گے، آپ اور آپ کے جو حلیف بنے ہیں قبیلے، وہ قبیلے ہم سے جنگ نہیں کریں گے۔ جس طریقے سے آج کل ملکوں میں آپس میں اتفاق اور صلح ہو جاتی ہے کہ اگر تمہارے ملک پر کوئی حملہ کرے گا تو ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے، اگر ہمارے ملک پر کوئی حملہ کرے گا تو آپ بھی ہمارا ساتھ دو گے۔ اسی طریقے سے کچھ قبیلوں میں اتفاق اور معاہدہ ہو گیا تھا کہ ہمارے معاہدے والے قبیلے پر جو حملہ کرے گا تو ہم بھی اس کا جواب دیں گے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ حلیف بنا تھا بنو خزاعہ، اس پر بنو بکر جو کہ کافروں کا حلیف تھا انہوں نے حملہ کر دیا تھا، اور حرم جیسی مقدس جگہ میں انہوں نے ان کا قتال کیا تھا، تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اب ان سے قتال کرو۔ تو یہ آیت بھی انہی کافروں کے بارے میں ہے۔ پھر پانچویں آیت جس کے بارے میں وسیم رضوی نے اعتراض کیا ہے وہ اسی سورہ توبہ کی آیت نمبر 123 ہے، وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے آس پاس جو کافر ہیں ان سے جنگ کرو اور وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کے بارے میں وسیم رضوی کہنا چاہتا ہے کہ اس آیت میں بھی کافروں کو مارنے کا حکم ہے۔ اس کا جواب یہی ہے کہ یہ ان کافروں کے بارے میں ہے جو مدینے کے قرب و جوار میں رہتے تھے، مدینے کے آس پاس میں رہتے تھے، کیونکہ وہ آئے دن ظلم کرتے تھے، لوٹ پاٹ کرتے تھے اور مسلمانوں کی طاق میں بیٹھے رہا کرتے تھے۔ تو ان کافروں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، نہ کہ تمام کافروں کے بارے میں، اس لیے کہ اگر ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کیا جائے گا تو وہ سر پر چڑھائیں گے اور مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ دوسرا اعتراض وسیم رضوی یہ بھی کرنا چاہتا ہے، اس میں ہے وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلظَةً، چاہیے کہ مسلمان سخت رہیں۔ تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس میں مسلمانوں کو سخت رہنے کا کافروں کے مقابلے میں حکم دیا گیا ہے، لہذا یہ آیت بھی آتنکواد کو بڑھاوا دیتی ہے۔ تو ہم کہیں گے یہ سخت رہنا اس لیے کہا گیا ہے تاکہ کافر لوگ سر پہ نہ چڑھائیں۔ جس طریقے سے ہمارا ملک ہے، ہمارے ملک کی باسی اور ہمارے ملک کی فوج کیا ہے، سب کے لیے نرم لہجہ رکھتی ہے، مگر ہمارے ملک پر اگر کوئی آنکھ اٹھائے گا، ہمارے ملک پر کوئی حملہ کرنے کی کوشش کرے گا تو ہمیں حکم دیا جائے گا کہ ہم بھی ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کریں، ہم ان کے ساتھ سخت رہیں تاکہ ہمارے ملک کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے۔ اگر آپ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں گے ہمارے ملک پر وہ قبضہ کر لیں گے۔ اسی طریقے سے یہاں پر کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کو سخت رہنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ کافر لوگ سر پر نہ چڑھائیں اور مسلمانوں کو ختم نہ کر دیں، یہ اس آیت کا مطلب ہے۔ تو ناظرین ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ۔